علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس دور میں بھی مرد خدا کو ہے میسر، جو معجزہ پربت کو بنا سکتا ہے رائی۔ قصص القرآن کے سلسلے کا 13واں پروگرام قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر قرآن کریم کی 2 صورتوں میں بیان فرمایا ہے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 26 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 71 میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہجرت کے واقعے کو بیان کریں، ہم ذکر کرتے ہیں مختصر سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا۔ قرب قیامت ہے، قیامت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اسرائیل سور پھونکو۔ سور پھونکا جاتا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام دنیا میں سب جاندار بے ہوش ہو جائیں گے۔ یوں لگے گا کہ جیسے سب مر چکے، فنا ہو چکے۔ ایسے میں محشر کے میدان کو وسیع و عریض کیا جائے گا، برابر کیا جائے گا، تمام پہاڑ، تمام چیزوں کو مسمار کر کے میدان کو ہموار کیا جائے گا، اور پھر اس میدان میں میزان عدل نصب ہوگا، اور اس کے بعد پل صراط نصب ہوگا کہ جس کو پار کر کے ہی تو جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ سورج 1.25 نیزے پر ہوگا، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج 1 میل کے قریب ہوگا، زمین سے 1 میل کے تقریباً فاصلے پر ہوگا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5540 میں یہ حدیث، یہ بیان موجود ہے۔ سورج آگ برسا رہا ہوگا، اتنے میں پھر حکم ہوگا، اسرائیل دوسرا سور بھی پھونک دو۔ دوسرا سور بھی پھونک دیا جائے گا، قبریں شق ہو جائیں گی، اور قبروں سے مردے، تمام بنی نوع انسان جو تھے قبروں سے دوڑتے نکلیں گے، اور دوڑتے ہوئے پسینے میں شرابور محشر کے میدان میں پہنچنے کی جستجو کریں گے۔ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور تمام لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ انہی میں ایک اور بدحال، بد چہرہ بوڑھا بھی ہوگا، جو گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ بھی گھسٹ رہا ہوگا۔ اور یہی آزر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو اس حال میں دیکھتے ہیں، اس بدحالی میں دیکھتے ہیں، اس روسیہ چہرے میں دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے فریاد فرماتے ہیں، اے معبود حقیقی، میرا باپ تو تیری رحمت سے بہت دور ہے۔ صدا آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم، ہم نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر غیب سے ندا آتی ہے، اے ابراہیم، ذرا اپنے قدموں کی طرف تو دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قدموں پہ نیچے نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بچھو زمین میں لوٹ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے ٹانگوں سے پکڑتے ہیں اور جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ یہی آزر تھا۔ ہم نے جو آپ کو یہ واقعہ بیان کیا، یہ صحیح بخاری شریف کی کتاب قصص الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، جسے مشکات شریف میں حدیث نمبر 5540 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سہاروی نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب قصص القرآن میں مزید فرمایا، اس واقعے کو لکھنے کے بعد مزید فرمایا کہ ماہرین علم الحیوانات نے بجو کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک گندا اور احمق درندہ ہے،
اور آزر کی بھی یہی کہانی تھی۔ یہ بت پرستی میں گندگی کی انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ بت تراشتا بھی تھا، اور پھر احمق اتنا تھا کہ بیٹے کے بار بار اصرار کے باوجود، 1000 بار یاد دہانی کے باوجود، 1000 بار خواہشوں، 1000 بار باپ کی خوشامد کے باوجود یہ دین ابراہیم میں نہ آیا، اور یہی اس کی احمق کی وجہ تھی، اور اسی وجہ سے اس کو بجو کی شکل میں اس کا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ اسے حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص القرآن کے صفحہ نمبر 218 میں اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی واقعے کو حضرت علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب قصص الانبیاء کے صفحہ نمبر 159 میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 40 اور سورہ ہجر آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کافر جنت میں نہیں جائیں، کافروں کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا میرے وہ مسلمان بھائی، بزرگ، دوست، ساتھی جو تھوڑا سا بھی غیر مسلموں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اور یہ خیال رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جو بھی نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، خدمت خلق کے کام کرے گا، خواہ وہ یہودی ہو یا نصارہ، کافر ہو یا سوشلسٹ یا کمیونسٹ، وہ جنت میں جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، جنت میں جانے کا تو ایک لائسنس ہے، اور وہ لائسنس ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اہل ایمان ہی جنت میں جائیں گے۔ آپ کتنا خدمت خلق کر لیجئے، بل کلنٹن کتنا ہی اپنے دولت کو لٹا دے، ٹرمپ کے بارے میں کتنا ہی سرٹیفکیٹ دے دیں کہ اس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچایا ہے، لیکن یہ جہنمی ہیں اور جہنمی رہیں گے، اس لیے کہ جنت تو صرف اہل ایمان اور مسلمانوں کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین اکرام، آئیے اب اس ہجرت کی بات کرتے ہیں جو دنیا میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کا دریا پار کر کے آتے ہیں، نمرود سر پیٹ لیتا ہے، نمرود کے دربار میں مکالمہ ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے نمرود، میرا خدا تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو بھی اگر خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ یہ سوال نمرود کو ہیبت زدہ کر دیتا ہے، خوف زدہ کر دیتا ہے۔ وہ دربار چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس پہ اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے پاتا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم، بابل میں تمہارا کام ختم ہو چکا، تم نے نمرود کو ذلیل و خوار کر دیا، اور تم نے حق بات، کلمہ حق اس تک پہنچا دیا، تم نے بتوں کو بھی پاش کر دیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جہنم رسید کریں، لہٰذا ایک نمرود کے ذریعے، ایک مچھر کے ذریعے نمرود کی موت کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم، اب تم بابل سے کوچ کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور پلاننگ کی ہوئی ہے اپنے محبوب کے لیے، اپنے خلیل کے لیے۔ ایک اور طاقتور بادشاہ سے مکالمہ ہونا ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سے اپنی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کوچ کر کے بیت المقدس چلے جاتے ہیں۔ بیت المقدس میں بھی تھوڑا ہی قیام ہوا تھا کہ پھر حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم، مصر کی جانب کوچ کرو۔ چنانچہ مصر پہنچ جاتے ہیں، سرسبز و شاداب ایک علاقے میں اپنا خیمہ گاڑ لیتے ہیں۔ ایک اپنا خیمہ ہے اور ایک حضرت لوط کا خیمہ ہے، اجنبی جگہ ہے۔ یہاں کا بادشاہ فرعون نسل کا بادشاہ ہے جس کا نام عمرو
بن القیس امرتی ہے، عمرو بن امرتی القیس ہے، یہ فرعون کا بادشاہ ہے، فرعون نسل کا بادشاہ ہے، ظالم و جابر اور طاقتور ترین بادشاہ۔ لیکن اس کا ایک اور عیب بھی ہے، وہ عیب کیا ہے کہ یہ عیاش پرست ہے، دنیا کی حسین ترین عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیتا ہے اور ان کے شوہروں کو قتل کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عیب کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ ادھر فرعون بادشاہ کے اہلکار کارندے، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایک حسین و جمیل خاتون حضرت ایک اجنبی کے ساتھ ہمارے ملک میں داخل ہوئی ہے، تو وہ بادشاہ کو اس کی اطلاع کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام حضرت بی بی حوا کے بعد دنیا کی حسین ترین خاتون تھیں۔ بادشاہ کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو وہ بدنیت تو ہے ہی، اس سے صبر بھی نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ فوری طور پہ اس شخص کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبرانہ شان کے ساتھ فرعون کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ فرعون سوال و جواب کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا دیتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تیرے ملک میں اللہ کی توحید کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ فرعون کو اس سے ابھی دلچسپی نہیں ہے، اسے تو اصل دلچسپی حضرت سارہ سے ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو عورت تمہارے ساتھ آئی ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکمت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مصلحتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ فرماتے کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ قتل کرا دیتا۔ بادشاہ جب سنتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرعون کہتا ہے کہ جاؤ اور اپنی بہن کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار سے واپس ہوتے ہیں تو بادشاہ کچھ ہرکاروں کو بھی ساتھ کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور بی بی ہاجرہ سے فرماتے ہیں، اے بی بی ہاجرہ، تمہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے اور دیکھو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ میری بہن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا کہ میں اس کا شوہر ہوں تو وہ مجھے قتل کر دیتا، لہٰذا کیونکہ تم میرے چچزاد بہن بھی ہو، تم سے ایک رشتہ بہن کا بھی ہے، لہٰذا تم بھی یہی بات کہنا۔ حضرت بی بی سارہ دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے نکلتی ہیں، ہر کارے پیچھے پیچھے ہیں۔ آپ دربار فرعون میں داخل ہوتی ہیں۔ دربار فرعون میں جب داخل ہوتی ہیں تو آپ کے حسن کو دیکھ کر بادشاہ بے قرار ہو جاتا ہے اور وہ گھبراہٹ میں تیزی سے تخت شاہی سے نیچے اتر کے آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے بدنیتی سے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ مورخین نے لکھا کہ ہاتھ ہی شل نہیں ہو جاتے بلکہ وہ زمین میں آدھا دفن بھی ہو جاتا ہے۔ بادشاہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے بی بی تم جو بھی ہو میرے لیے دعا کرو، میں دوبارہ تمہاری طرف اس طرح نہیں دیکھوں گا۔ حضرت بی بی سارہ اللہ سے دعا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ تینوں مرتبہ وہ ایسی ہی حرکت کرتا ہے اور تینوں مرتبہ اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اب بادشاہ ہیبت زدہ ہو چکا ہے، فرعون خوف زدہ ہو چکا ہے، فرعون یہ سمجھ چکا ہے کہ کوئی غیر مرئی قوت اس عورت کے ساتھ ہے، یہ عورت انسان نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں زمینی خدا
جو اپنے آپ کو زمین پہ خدا کہتے ہیں، یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا درختوں کی، سورج کی، چاند کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک اور بھی ایسی غیر مرئی قوت ہے، ایک اور بھی ایسی لافانی قوت ہے جو ان سب کو بھی چلا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی منتیں قبول نہیں ہوتی، تو پھر یہ اس آسمانی خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس آسمانی خدا سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، رب العالمین بھی ہیں، پورے عالم کے رب ہیں۔ آپ ان کو ان کی دعاؤں کے مطابق جو یہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے دیتے ہیں۔ یہ بات فرعون کے بھی ذہن میں ہے، اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ خاتون کوئی غیر معمولی خاتون ہے۔ وہ اپنے ہرکاروں کا آواز دیتا ہے، کہ درباریوں کا آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کس خاتون کو تم یہاں لے آئے ہو؟ یہ تو انسان نہیں ہے، یا تو یہ جن ہے یا کوئی اور غیر مرئی قوت ان کے اوپر ہے، ان کے سر پر ہے۔ اب وہ اتنا ہیبت زدہ اور خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر میں حضرت سارہ کی عزت و وقار بہت بڑھ جاتا ہے۔ کہاں ایک طرف وہ انہیں اپنے حرم میں داخل کرنے والا تھا، کہاں اب یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ عزت و احترام سے ان کو رخصت جب کرنے لگتا ہے تو اپنی بیٹی کو آواز دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو بلا کے کہتا ہے کہ اے بی بی، یہ میری بیٹی ہے، یہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیے اور یہ آپ کی باندی بن کر رہے گی، آپ کی خدمت کرے گی۔ شاید اس طرح یہ آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں میں سے کچھ یہ بھی سیکھ جائے اور اس کا مقدر بھی بہتر ہو جائے۔ یہ تھیں حضرت بی بی ہاجرہ۔ حاضرین محترم، یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ توریتیں اور قدیم تاریخ نے حضرت بی بی ہاجرہ کو باندی بنا کر، لونڈی بنا کر پیش کیا، اور ہمارے بھی کچھ مفکرین نے یہی لفظ باندی اور لونڈی کا استعمال کیا۔ یاد رکھیے، حضرت بی بی ہاجرہ ام اسماعیل ہیں، نسل اسماعیلی کی ماں ہیں، وہ نسل اسماعیلی کہ جس میں میرے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تعلق اسی ام اسماعیلی ہی سے تھا۔ تمام مسلمان بھی، تمام اہل عرب بھی نسل اسماعیلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ بی بی ہاجرہ کو اتنے اونچی شان مل جائے، لہٰذا وہ باندی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح توریت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نسل اسماعیلی کا وہ فوقیت، وہ بلندی، وہ اعلیٰ مقام نہ ملے تاریخ میں کہ جو ان کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو بھی بات اب توریت سے لیں یا پرانی قدیم تاریخ سے لیں، اسے اس بات کا ضرور اس میں دیکھ لیں کہ کہیں یہ بات ہمارے اس بات کے پیچھے کیا سازش ہے۔ توریت یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق تھا، اور ہمارے کچھ مفکرین نے حضرت طارق لکھنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد کا نام آزر تھا، احادیث مبارکہ واضح طور پہ فرما رہی ہیں کہ آپ کے والد کا نام آزر تھا، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس پر واضح طور پہ فرما دیا کہ جب قرآن و حدیث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام کو آزر کہہ رہے ہیں تو ہم کون ہیں جو ہم اسے قبول نہ کریں۔ لہٰذا جو باتیں قرآن و حدیث میں ہیں انہی کو استعمال کیا جائے، اور توریت سے وہی باتیں لی جائیں جس پہ کوئی شبہ اور شک نہ ہو۔ بہرحال آتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ حضرت بی بی سارہ حضرت بی بی ہاجرہ کو لے کر خیمے میں تشریف لاتی ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلی پہ سر بسجود ہیں،
اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں اپنی اہلیہ کی زندگی اور عزت و عصمت کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ آہٹ ہوتی ہے، سر اٹھاتے ہیں، بی بی سارہ کو دیکھتے ہیں، اہلیہ کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اہلیہ تمہارے ساتھ دربار فرعون میں کیا بیتی؟ فرماتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فاجر کے کفر کو اس کے سینے ہی میں دفن کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر پھر حضرت بی بی ہاجرہ ساتھ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ یہ فرعون کی بیٹی ہیں، فرعون نے مجھے بھی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا ہے اور یہ بیٹی بھی ساتھ کی رکھی دی ہے تاکہ یہ ہمارے ساتھ رہے، ہماری خدمت بھی کرے اور یہ اپنا مستقبل بھی سنوارے۔ اب یہاں پر پھر حکم الہی آ جاتا ہے، کام ختم ہو چکا ہے، فرعون بھی ہیبت زدہ ہو چکا ہے، خوف زدہ ہو چکا ہے، یہ بھی دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ خانوادہ ابراہیم کے سامنے جھک چکا ہوتا ہے۔ اس کی فرعونیت خانوادہ ابراہیم کے سامنے، حضرت بی بی سارہ کے سامنے جھک چکی ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ ابراہیم اب یہاں سے واپس کوچ کر جاؤ بیت المقدس کی طرف۔ ہاں، لوط کے لیے حکم فرماتے ہیں کہ لوط تم شہر صدوم کی طرف جاؤ، اس لیے کہ ہمیں تمہیں نبوت سے سرفراز فرمانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ بادشاہ کے ہرکارے بادشاہ فرعون کو جا کر بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے واپس جا رہے ہیں۔ فرعون بڑی عزت و احترام کے ساتھ نہ صرف رخصت کرتا ہے بلکہ ایک مویشیوں کا ریوڑ بھی ساتھ کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر برگزیدہ نبی ہیں جو جزائر عرب کی سمیت دنیا کی تمام اہل کتاب قوموں کے جد امجد ہیں، چاہے وہ یہود ہوں چاہے نصارہ۔ آپ نے بلا خوف خطر سینکڑوں بتوں کو تراش کیا، نمرود بادشاہ کو ہیبت زدہ کیا، خوف زدہ کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے ظالم و جابر بادشاہ جو تھا فرعون، اس کو بھی ہیبت زدہ کر دیا۔ ان دونوں بادشاہوں کے دربار میں کلمہ حق ادا کر دیا اور ان دونوں کو پر یہ ثابت کر دیا کہ تم زمین کے خدا ہو تو تمہارے اوپر ایک اور خدا بھی ہے جو اس پورے کائنات کا مالک ہے، ارض و سما کا مالک ہے۔ ان دونوں بادشاہوں نے منہ سے تو یہ نہ قبولا لیکن دل میں اس بات کا ضرور انہوں نے سوچا اور اس بات کا ضرور تہیہ کیا کہ واقعی حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ایک ایسی طاقت ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ لہٰذا دونوں بادشاہوں کے ہیبت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ پیغمبروں میں بھی کافی اعلیٰ اور اچھا مرتبہ ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com